السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مظلوم صحابہ کے نام۔ دوستو، صحیح البخاری میں جہاں اللہ کے پیارے انبیاء پیغمبروں کے بارے میں جو بہت زیادہ گستاخیاں بری ہوئی ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں جو بہت زیادہ گستاخیاں بری ہوئی ہیں، آج سوچا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ملحدین یا یورپ والے وہ کارٹون بناتے ہیں یا وہ تمسخر اڑاتے ہیں، یہ ساری گندگی کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ یہ صحیح بخاری سے اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے بستر کے نیچے ہم جھاڑو لگائیں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے 529 صحیح البخاری کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی چیز حضرت انس کو نہیں ملی نبی کے وفات کے بعد سوائے نماز کے۔ دوستو، روایت آپ نے دیکھ لی۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے وفات کے بعد، کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابہ اور تابعین کو، چھوٹے سے زمانے میں۔ یہ صحیح بخاری ہمیں بتا رہی ہے کہ صحابہ جو ہیں نعوذ باللہ وہ منافق تھے۔ کیا مطلب منافق تھے؟ کہ انہوں نے نبی کی وفات کے بعد نماز بدل دی۔ یہی وجہ انس کہہ رہے تھے کہ نبی کی وفات کے بعد سب چیزیں بدل گئی، مجھے صرف ایک نماز کو پاتا ہوں۔ اس وقت بھی نماز تھی، آج بھی ہے، اس کے اندر بھی تم لوگوں نے تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ بتائیں، اتنا بڑا بہتان صحابہ پہ کوئی قابل قبول ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحیح بخاری کی ساری روایتیں ٹھیک ہیں؟ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس مسئلے کا حل کتاب اللہ کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کو صحیح بخاری کو کھول کے دیکھتے ہو۔ ان تمام روایات کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے اچھائی کا۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی انہوں نے وہ نمازیں چینج کر دیں۔ اور وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ منافق میں پتہ نہیں 3 یا 4 نشانیاں ہیں کہ وہ خیانت بھی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز رکھا ہو تو خیانت بھی کرتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے سارے احکام شریعت کتاب اللہ سمیت وہ تو سکھا دیا ان کو، صحابہ کو، ہاں، تو انہوں نے امانت میں خیانت کر دی، سب کچھ بھول بھلا گئے، بس ایک نماز، اس کے اندر بھی ڈنڈی مار دی۔ یہ ہمیں یہ روایت بتا رہی ہے۔ اگلی روایت دوستو آپ کی خدمت میں، مشہور تابعی ابن شہاب الزہری، وہ کہتے ہیں میں انس کے پاس گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے، وجہ پوچھی تو بتایا سب بدل گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اسکرین پہ روایت، نماز بھی ضائع کر دی گئی، سب بدل گیا، نماز بھی ضائع کر دی گئی۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر کچھ صحابہ اگر نماز صحیح بھی پڑھتے تھے تو کیا آپ نے کہا نہیں وہ کچھ تو صحیح پڑھیں تو باقیوں نے ضائع کر دی؟ آپ نے سب کو ایک ہی اس میں رکھ دیا۔ اب ہمیں یہ صحیح بخاری کی روایات کو ہم کس طرح مانیں کہ صحابہ نے نعوذ باللہ نبی کی وفات کے بعد سب کچھ بھول بھلا دیا اور نماز میں بھی ڈنڈی مار دی؟ کہاں وہ چیمپئن بنتے تھے جو کہتے تھے ہم صحیح بخاری کی ساری روایات کو صحیح مانتے ہیں؟ مانیں۔ وہ انجینئر علی مرزا جس طرح طوطے کی طرح رٹ لگاتا ہے نا، وہ بخاری مسلم میں، وہ خود بھی گمراہ ہوا اور آپ لوگوں کو بھی یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم، جس نے گمراہ ہونا ہے بخاری کا اور صحیح مسلم کا دامن تھام لے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی کتاب کا دامن تھامنا ہے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی خدمت میں 650 نمبر روایت ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی یعنی شریعت کی اس وقت کی جو کوئی چیز میں آج نہیں پاتا سوائے نماز کے۔ اندازہ کریں، اتنے چھوٹے سے عرصے میں، نبی کی وفات کی 40-50 سال میں اتنا کچھ بدل گیا۔ حج، روزہ، زکوٰۃ اور معاملات سب بدل گئے، صرف ایک نماز کو پاتے ہیں۔
مانیں گے آپ ان روایات کو کہ صحابہ کرام نے اتنی بڑی تعداد انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ یہ صحیح بخاری کی روایات، صحیح بخاری جس لیے کہتے ہیں بڑے فخر سے جی وہ کتاب قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، یہ افضل ترین کتاب یہ ہے، مانیں اسے؟ جو اگر آپ اس کو مانیں گے پھر یہ مانیں کہ صحابہ کرام نے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا، پھر آپ مانیں یا اللہ آپ نے تو ایسی وعدے کر دیے تھے، انہوں نے تو نماز ہی چھوڑ دی، انہوں نے تو کئی چیزوں میں تبدیلیاں کر دیں، نماز بھی ضائع کر دی جس طرح انس کی روایت میں آگے آپ کی مرضی۔ قرآن اور صحیح بخاری ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس چیز کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ دوستو اپنے بھائی ابو جعفر چنولی کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ قرآن زندہ باد۔